ظاہر ہے پنجاب میں اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں آپ کی پارٹی کی طرف سے بڑا اہم کردار تھا. زرداری صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقاتیں. پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اگر قافلے کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو ہم بھی نہیں ساتھ آئیں گے, مگر پھر یہ سب کچھ ہو گیا ہے. آپ کا کیا ہے اس پر موقف؟ وہاں تو ایک سی ایم الیکٹ کر لیا انہوں نے ہوٹل میں. سر یہ بات جو آپ نے ابھی کی, جو آپ نے بات ابھی کی, یہ کیا کون سی جو آپ نے ابھی جسٹ بات کی ہے کہ کوئی ساتھ نہیں آئے گا تو ہم ساتھ نہیں جائیں گے, ایسے کوئی بات ایک وقت میں ایک سیکنڈ کے لیے نہ میرے طرف سے نہ اپنے والد کی طرف سے کیا گیا. ہاں بالکل ہم چاہ رہے تھے کہ ہم سارے اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کے جائیں اور ایک ایسا کمبینیشن ہو جس سے ہم نہ صرف جیت سکیں مگر آگے جا کے الیکٹورل ریفارمز بھی کر سکیں اور آگے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بھی بڑھ سکے. اور افسوس کے ساتھ پی ایم ایل کیو کی قیادت نے وعدہ خلافی کی, اپنا زبان سے مکر گئے اور اس کے باوجود متحدہ اپوزیشن وفاق میں بھی اپنا اکثریت ثابت کرنے میں ہم کامیاب ہوئے اور آج متحدہ اپوزیشن نے پنجاب میں اپنے اکثریت بھی ثابت کر دیا ہے. باقی رہتا یہ ہے کہ جو ہمارا مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ میدان سے بھاگ رہے ہیں, اپنا شکست نظر آتے ہوئے بھاگ رہے ہیں, اور خان صاحب نے تو بھاگتے بھاگتے ہمارے آئین بھی توڑ بیٹھا ہے. مگر پاکستان کے عوام دیکھ رہا ہے, دنیا دیکھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب شکست کھا رہا ہے. مگر بلاول صاحب اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک تو پنجاب بغیر ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے ہے اور پاکستان بھی بغیر ایک منتخب حکومت کے یا منتخب پرائم منسٹر کے ہے. آج آپ نے ٹویٹ کیا اور آپ نے کہا کہ اگر 30 سیکنڈ میں کو ہو سکتا ہے تو 30 سیکنڈ میں اس کو انڈو بھی کیا جا سکتا ہے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو یہ جو سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے آپ کے خیال میں اس میں دیر کی جا رہی ہے, اس کا جلدی فیصلہ آ جانا چاہیے تھا؟ سپریم کورٹ میں ہمارا لائرز موجود ہے اور وہ آئینی اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, مگر آبویسلی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک غیر قانونی غیر آئینی کام کیا گیا ہے, عمران خان نے بھاگتے بھاگتے جو آئین توڑ بیٹھا ہے, جو کو کروایا ہے وہ اس قسم کا کو ہے کہ اپنے آپ کو کچھ دن کے لیے, ایک ہفتے کے لیے انٹرم وزیر اعظم بنانے کے لیے, اس میں ہمارا امید ہے کہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ ملک کو اس آئینی بحران سے نکالیں گے اور اس طریقے سے نکالیں گے کہ جمہوریت بھی بحال ہوگا اور سارے ادارے جو 2018 کی سلیکشن کی وجہ سے متنازع ہوئے وہ اس آئینی اور جمہوری اور عدالتی پروسیس کے تھرو وہ بھی غیر متنازع رہیں گے. اچھا, مگر اب اس وقت ایک بحران ملک میں پیدا ہو گیا ہے. بلاول زرداری صاحب, کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ اگر آرٹیکل 5 کے تحت جو رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر کی, عدالت اس کو ریورس کرے مگر کیونکہ معاملات آگے چلے گئے ہیں تو الیکشن کا کہے, کیونکہ پنجاب میں بھی تنازع ہے, اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا, مرکز میں وہ تحلیل کر چکے ہیں پارلیمنٹ کو, کیا الیکشن کی طرف جایا جائے اور رولنگ ریورس ہو جائے, یہ ایکسیپٹیبل ہوگا آپ کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC کل ملا تھا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب عدالت کا فیصلہ آتا ہے ہم ایک بار پھر ملیں گے تاکہ ہم تھیوریٹیکل سرکمسٹانسز پہ بات نہ کریں اور جو حقائق ہے اس پہ بات کر سکے. لیکن جو بات آپ نے کی تھی, we've seen in the past, we've seen the doctrine of necessity, we've seen the doctrine of balancing, اور اب وہ کام تو بالکل ہی نہیں چلے گا. اب تو صرف اور صرف پاکستان کا آئین کی طرف دیکھنا چاہیے ہمیں. اگر اس قسم کا متنازع فیصلہ آئے گا تو میرا یہ خوف ہے کہ نہ صرف ہمارا اعلیٰ عدلیہ متنازع ہوگا, نہ صرف ہمارا پارلیمان اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ متنازع ہوگا, مگر جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ بھی متنازع ہوں گے. اور ہم چاہ یہ رہے تھے کہ ہم اگر صاف و شفاف الیکشنز کرواتے ہیں اور اس کے لیے الیکٹورل ریفارمز کرتے ہیں تو جس بحران میں ہم آج سے نہیں 3 سال سے اس بحران میں ہم ہیں, ہم اس بحران سے نکل سکتے ہیں اور پاکستان کو صحیح سمت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں.